کریں گے، ہم دین کی محنت کریں گے اور دین نہیں چمکے گا، ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، دین نہیں مٹتا، ہم مٹیں گے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، چاند سورج، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بنانے کی باری آئی تو لوگوں سے فرمایا میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ اس لیے نہیں کہ اللہ بنا نہیں سکتا، اللہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں ہر محلے گاؤں بستی میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی مسجدیں بنا دے، مسجدیں بنانے کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، میں جنت میں تمہارا گھر بناؤں گا۔ اور اللہ کا گھر بنانے میں اگر مال لگ رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے، جان لگ رہی وہ بھی تو اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ ایک امر سے، اپنے ایک حکم سے پوری دنیا میں دین زندہ کر سکتا ہے، پوری دنیا سے باطل کو مٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی دین کو زندہ کر دے، دین کی محنت کرنے سے ہمیں جو مقام ملتا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں نوازنے کے لیے کہ چلو تم دین کا کام کرو، تم دین کا کام کرو، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے۔ سفیر بن جانا کتنی بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ یہ فلاں ملک کے سفیر ہیں، جو دعوت کا کام کرے گا، جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے؟ بولو بھائی۔ اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی سے دین کا کام لے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، کرنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اللہ کس سے دین کا کام لیں گے؟ کس کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہے گا میں تیار ہوں۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ اسی سے کام لے گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی کو کام کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، اللہ اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ زندگی نعمت ہے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں۔ فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ کتنے کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے، کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے۔ جن کے ملازم ہوتے تھے خود ملازمت پر آ گئے۔ ایک تو اپنے ملازم کا ملازم بنا۔ زندگی کی قدر، یہ اجتماع نعمت، یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اور یہ خود نہیں آیا ہے، اس مجمع کو کون لایا ہے؟ ہاں، یہ نعمت ہے۔ اللہ کا پیغام کانوں میں پڑے، اللہ کی بات کانوں میں پڑے، نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اجتماع پورے کراچی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے، سب کی توبہ کا ذریعہ بن جائے، سارے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مجمع آیا ہے، یہ نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ اجتماع میں آئے، بیانات سنے اور دعا ہوئی، اور پھر اپنے کاموں میں، پھر وہی دنیا، پھر وہی دکان، پھر وہی دفتر، پھر وہی کاروبار، پھر وہی دنیا کی دوڑ۔ ہاں، ایک ساتھی اجتماع پہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، او بھائی جانے والے ساتھی، او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی، اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو بھائی، او بھائی کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو، کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو۔ ہمارے تھے حاجی مشتاق صاحب مرحوم،
ڈرائیونگ میں نا تو بڑی بات جو کرتے تھے نا، ایسی بات ہوتی تھی سخت سی لگتی تھی، لیکن بڑی نبض پہ ہاتھ لگتے تھے۔ ایک دن ان کا بیان تھا عربوں میں ترجمہ کر رہا تھا، فرمانے لگے آج بیان کرنے والا بیان کر کے فارغ، سننے والے سن کے فارغ، بیان کرنے والا بیان کر کے چھٹی، سننے والے سن کے چھٹی۔ اس پر مثال دینے لگے کہ خامس صبح جا رہا تھا، بیوی نے کہا پتی لانی ہے، پتی ختم ہو گئی، بہت اچھا۔ چاول لانے ہیں، چاول ختم ہو رہے، بہت اچھا۔ آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ گھی بھی لانا ہے، بہت اچھا۔ مسالے بھی لانے ہیں، بہت اچھا۔ وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ او بھائی، یہ کہنا سننا کرنے کے لیے، یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ اجتماع میں آنا، اللہ رسول کی بات کا سننا نعمت ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے، صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے کہ ہاں جی میں اجتماع میں آیا تھا۔ یہ بہت سارے پتہ کیا پوچھتے، اگلا اجتماع کب ہوگا؟ کیا پوچھتے؟ ہاں، ایک ساتھی سے پوچھا نا، تم اجتماع میں 3 دن رہے، بیانات سنے، اب واپس جا رہے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے جا کر؟ اس نے کہا اگلے اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ ہاں، ایک سے میں نے پوچھا اجتماع میں تمہارے 4 ماہ کب لگے؟ کہتے میرے تو 4 ماہ نہیں لگے۔ چلا کہ نہیں، چلا بھی نہیں لگا۔ ارے بھائی سروزے تو لگتے ہوں گے کہ نہ 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 نہ، سروزہ بھی کبھی نہیں لگایا۔ ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 12 سال سے آ رہا ہوں۔ کب سے آ رہا ہوں؟ توبہ 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 ہے۔ اور چلو آئے صحیح، اس بہانے اجتماع میں آئے، بزرگوں سے ملنے کے بہانے۔ وہ رائے میں نا حویلی میں سارے بزرگ ہوتے ہیں نا، نظام الدین انڈیا کے، تو اب وہ بہت سارے ساتھی آتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کروا دو، بزرگوں کی زیارت کروا دو، بزرگوں سے مصافحہ کروا دو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتے نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے۔ اچھا، میں کہتا بیٹھو پھر۔ سروزہ لگانا چھوٹا بزرگ، چلا لگانا اس سے بڑا بزرگ، 4 ماہ لگانا اس سے بڑا بزرگ، اور سب سے بڑا بزرگ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے۔ عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں ہیں۔ او بھائی یہ کام بزرگ ہے، یہ کام بزرگ ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا ارے تو بڑا بزرگ ہوئے، اپنے میواتی انداز میں لہجے میں، تو بڑا بزرگ ہوئے۔ اور میں کہا نہ بھائی نہ بھائی، میں کوئی بزرگ نہیں، میں کوئی بزرگ نہیں۔ نہ نہ نہ، تو ہی تو بزرگ ہے، تو ہی تو بزرگ ہے۔ اور نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں۔ ارے تیرے سے بڑا تو بزرگ ہی کوئی نہ، تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا۔ میں اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں، اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا؟ اب وہ اپنے سادہ انداز میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کاہے کا بزرگ ہے؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے، کام بزرگ ہے۔ یہ سارا مجمع، ہر طبقہ، ہر علاقہ یہ آیا بیٹھا ہے، یہ اجتماع نعمت ہے، اللہ کے نام پر آئے ہیں۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی دین پر چلنے میں، دین کی محنت میں، اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر اللہ سے کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ توبہ کریں بھائی۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، رو رہے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت کیوں رو رہے؟ ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔
اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رو رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں؟ کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. حضرت آج کیوں رو رہے؟ آج کیوں رو رہے؟ یہ جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی وقت ہے بھائی. مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا، اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا، وہ رونا کام نہیں آئے گا. او بھائی، یہ تبلیغ، یہ چارواں، یہ چلہ، یہ تین دن اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے بھائی، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے بھائی. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جیلیں بھری پڑی، ہسپتال بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے، پھر زندگی بدلیں گے، پھر گناہوں کو چھوڑیں گے. پھر بہت سے آج مر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے توبہ کر لی ہے، کل میں نے توبہ کر لی ہے. ہاں ابھی وقت ہے بھائی. ہاں بہت سارا مجمع ہے، بہت بڑی نعمت ہے. سارے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مسئلوں کا حل. اور اصل مسائل آخرت ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں. جنت اور جہنم اور آخرت، یہ ہے اصل مسئلہ. دنیا کے مسئلوں کا حل اور آخرت کے مسئلوں کا حل یہ توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے. یہ محنت ہے، اس کی محنت کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے. ہم میں سے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. اور فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو. ہاں ہم میں سے ہر ایک ایسا فرماتے تھے اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے، جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے. جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں، جہاں جہاں جائیں اے اللہ سبھی کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہمیں وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے. اور اے اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما جہاں ہمارے مرنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے. ہماری موت کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے جنازوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قبروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ ہے سب سے اونچا مقام کہ آدمی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ محنت ہے جو کرے گا اور رات کو دعائیں مانگے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے، دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے. جس کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. اس لیے اس مجمع سے گزارش ہے، تبلیغ کیا ہے، منت ہے، خوش آمد ہے. اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. باقی روز روز کسی نے نہیں سمجھانا. یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا، یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا. اس لیے بھائیو جو ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، خروج میں مقام پر کام کرنے میں، اللہ سے معافی مانگ لے. جو بقیہ زندگی ہے پتہ نہیں کتنی ہے. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ.
ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانا ہے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہماری موقع موقع پہ رہنمائی فرما، اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما، اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما، اے اللہ جسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے، اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما، اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما، اللہ جسے تو موسم کو بدل دیتا ہے، اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ ہمارے عائشہ فرماتے تھے گھر میں بڑھیا ہے، دادی اماں ہے، نانی اماں ہے، بستر میں پڑی ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ دعا کے لیے زبان سے بول بھی ادا نہیں کر سکتی، لیٹے لیٹے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں وہ دعا مانگ سکتی ہے، اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ فرما دے۔ عائشہ فرماتے تھے اس کی یہ دعا بستر پر پڑے پڑے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر زبان ہلائے یہ پوری دنیا کے باطل کو توڑ دے گی، پوری دنیا میں باطل میں دراڑیں پڑیں گی، حق کے قبول ہونے کی استعداد پیدا ہوگی، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ اس لیے بھائی پکا عزم کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لوہا گرم ہو تو کیا کرو؟ چوٹ لگا لو، ماحول میں آئے اللہ کی بات سنی دل نرم ہوئے نکل جائے، تبلیغ نکالو پھراؤ، صرف سننا کافی نہیں، صرف آنا کافی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اور میواتی بیٹھے ہوئے ایک عالم بڑے عالم وہ بھی تشریف لائے اور بیان میں بیٹھ گئے، اب بیان سن رہے اور دل ہی دل میں کہہ رہے یہ عجیب بڑے میاں ہیں، اتنا اونچا بیان، اتنی اونچی باتیں، اتنی علمی باتیں، یہ تو علماء کے سمجھنے کی، عوام کیا سمجھے، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، میواتی سادے، ان کو یہ کیا سمجھ میں آئے گی، یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے، یہ عجیب بڑے میاں ہیں، یہ کن کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں۔ جب بیان ختم ہوا، تشکیل شروع ہوئی، تو وہ جو عالم بیٹھے تھے ساتھ والے بوڑھے میواتی سے فرمانے لگے میاں جی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات سمجھ میں آئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بوڑھا میواتی کہنے لگا وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، یہی تو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ تو وہ عالم کہنے لگے ہاں اس کی سمجھ میں آئی، میری سمجھ میں کوئی نہیں آئی۔ نکلے بھائی، اجتماع کی کامیابی مجمع کی کثرت نہیں ہے، ہاں اجتماع کی کامیابی، اجتماع سے پہلے جماعتیں نکلے، جو اجتماع سے پہلے نہیں نکل سکے وہ اجتماع سے نکل جائیں، اللہ کرے یہ سارا مجمع اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ بھائی جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی، نقد 4 ماہ بھائی کھڑے ہو جائے، ہمت کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے، اللہ استقامت نصیب فرمائے بھائی، اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی جانا نہیں بھائی، او بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی، گڑبڑ نہیں کرنی، ہاں یہ جتنا مجمع ہے پکا عزم کرے، نکلنا ہے، نقد نکلنا ہے، شیطان کی ایسی تیسی کر دو، شیطان چیخیں مارے گا، شیطان کام یاد دلائے گا، فلاں کام، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ سب کے لیے نکلنا آسان فرمائے، نقد نکلنا ہے، نقد 4 ماہ، یہ ابھی تشکیل کی جگہ پر جائیں، اور جماعتیں بنائیں، یہ نہیں کہ راستے میں غائب ہو جائیں، وہ بھائی راستے میں غائب نہیں ہونا، اللہ کرے یہ اجتماع جو ہے نا پورے علاقے میں خیروں کا ذریعہ بن جائے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے، نقد جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بن جائے۔